اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور اہم شخصیات۔ سب سے پہلے جو جماعت جس کے بارے میں ہم نے پڑھا وہ ہے پاکستان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ، جو کہ پہلے آل انڈیا مسلم لیگ تھی۔ پھر آپ نے یہ پڑھا کہ یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی کہ ہمیں پاکستان کے بعد پاکستان والی جو تھی وہ پاکستان مسلم لیگ کہلائی، اور جو بھارت میں تھی وہ بھارتی مسلم لیگ کہلائی، اور پھر باقاعدہ طور پر اس کے دو حصے بن گئے، یعنی دونوں کا کام جو تھا وہ بھارت والی جو تھی وہ ادھر چلنا شروع ہو گیا اور جو پاکستان والی تھی وہ ادھر۔ اس کے بعد اگلی جو لیگ ہے وہ ہے عوامی لیگ۔ تو یہ بتاتی چلوں کہ اصل جماعت جو تھی وہ مسلم لیگ ہی تھی اور لوگ بھی سارے اسی کے ساتھ وابستہ تھے، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا ان لوگوں کے آپس میں اختلافات نے جنم لیا، اور پھر جیسے جیسے یہ اختلافات بڑھتے گئے اسی طرح سے ان شخصیات نے مسلم لیگ سے علیحدگی اختیار کی، اور علیحدگی اختیار کر کے پھر انہوں نے اپنی اپنی جماعتیں قائم کر لیں۔ بہرحال ان ساری جماعتوں کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کے مسلم لیگ سے ہی ہوتا ہے، یعنی ان کا کہیں نہ کہیں سرا جا کے مسلم لیگ سے ہی ملتا ہے۔ تو یہ کہنا جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا کہ بعد میں بننے والی ہر جماعت جو ہے وہ اس نے مسلم لیگ سے ہی جنم لیا ہے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں آنے والی جتنی بھی جماعتیں ہیں یا تو ان کے نام کے ساتھ لیگ لگا ہوا ہے یا مسلم لیگ لگا ہوا ہے۔ تو اب جو مسلم لیگ کے بعد اگلی لیگ جس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے عوامی لیگ۔ سب سے پہلے ہے قیام۔ تو مسلم لیگ نے پاکستان حاصل کیا اور وہی ملک کی واحد سیاسی حکمران جماعت تھی، لیکن ہر صوبہ میں جماعت چند بڑے بڑے لیڈروں کے گرد گھومتی تھی۔ باہمی اختلافات کے سبب ان کے درمیان رساکشی شروع ہو گئی اور ان کے درمیان اختلافات جو تھے وہ نظر آنے لگے۔ پنجاب میں میاں ممتاز دولتانہ اور نواب افتخار حسین آف ممدوٹ میں رساکشی تھی۔ انہوں نے تحریک پاکستان میں بھرپور کردار ادا کیا۔ ممتاز محمد خان دولتانہ نے وزارت سے نکل کر مسلم لیگ کی صدارت پر قبضہ کر لیا۔ اس سے دل برداشتہ ہو کر نواب ممدوٹ نے مسلم لیگ سے کنارہ کشی کر کے مسلم لیگ کے مقابلے میں ایک نئی اور متوازی سیاسی جماعت تشکیل دی۔ اس کا نام اکتوبر 1950 میں جناح مسلم لیگ رکھا گیا۔ صوبہ سرحد میں وزیر اعلیٰ خان عبدالقیوم خان اور مسلم لیگ کے ایک بڑے لیڈر امیل الحسنات پیر آف مانکی شریف کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کے جو عہدیدار مقرر ہوئے وہ پیر صاحب کی توقعات اور کوشش کے برخلاف نکلے۔ ان کو عبدالقیوم کے خلاف پاکستان مسلم لیگ سے کسی انصاف کی توقع نہ رہی، لہٰذا انہوں نے مسلم لیگ سے علیحدگی اختیار کر لی اور صوبہ سرحد کی مسلم لیگ کو قیوم لیگ کا نام دے کر اپنی ایک الگ سیاسی جماعت بنا لی۔ ٹھیک ہے، اوپر والی کیا تھی؟ جناح مسلم لیگ، اور اب ہے جی قیوم لیگ، جس کا نام انہوں نے ستمبر 1949 میں عوامی مسلم لیگ رکھا۔ اس وقت ایک صوبائی سیاسی جماعت تھی۔ ٹھیک اسی زمانے میں حسین شہید سہروردی ہندوستان سے آ کر لاہور میں پریکٹس کرنے لگے۔ ان کی لیاقت علی خان سے نہ بنتی تھی، انہوں نے پیر صاحب کے ساتھ مل کر اس کو بین الصوبائی شکل دے دی۔ انہوں نے فروری 1950 میں سیاسی کارکنوں کا ایک کنونشن مقرر کیا اور پاکستان عوامی مسلم لیگ کی بنیاد ڈال دی، جس کے وہ خود صدر بن گئے۔ مشرقی بنگال میں مولانا عبدالحمید بھاشانی کی صوبائی وزیر اعلیٰ نور الامین سے نہ بنی اور انہوں نے اپنی ایک الگ صوبائی سیاسی پارٹی بنائی جس کا نام صرف عوامی لیگ تھا۔ ٹھیک ہے، سہروردی صاحب اس جماعت کے سرپرست بن گئے۔ اس طرح وہ مغربی پاکستان کی عوامی مسلم لیگ کے صدر اور مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ کے مرکزی لیڈر بن گئے، یعنی یہ ایٹ اے ٹائم چل رہی تھیں۔ خان افتخار حسین کی جناح مسلم لیگ نے پیر مانکی شریف کی عوامی مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد کر لیا
1953 میں مسٹر سہروردی نے عوامی مسلم لیگ کو مشرقی بنگال کی عوامی لیگ کے ساتھ متحد کر لیا اور متحدہ پارٹی کے نام میں سے مسلم کا لفظ نکال دیا۔ اس طرح عوامی لیگ پاکستان کے سیاسی افق پر نمودار ہوئی، یعنی اب صرف عوامی لیگ رہ گئی۔ کون کون سی جماعتیں ملیں؟ جناح مسلم لیگ، پھر دوسری تھی جی قیوم لیگ، اور جو پیر مانکی شریف کی جو تھی وہ عوامی مسلم لیگ۔ ان سب کو اکٹھا کر کے آخر میں کون سی بن گئی؟ عوامی لیگ۔ ابتدائی سیاسی سرگرمیاں۔ عوامی لیگ کے بڑے لیڈروں میں حسین شہید سہروردی، پیر مانکی شریف، نواب افتخار حسین خان آف ممدوٹ، مولانا عبدالحمید بھاشانی اور جی ایم سید شامل تھے۔ جی ایم سید نے سندھ میں مسلم لیگ کے لیے بڑا کام کیا تھا، لیکن 1945-46 انتخابات میں انہوں نے قائد اعظم کی مخالفت کی تھی، اس لیے ان کو اس سے نکال دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ مسلم لیگ اور پاکستان کے خلاف ہو گئے تھے۔ ابتدا میں یہ جماعت بہت کمزور اور غیر منظم تھی۔ اس نے پنجاب، صوبہ سندھ، سرحد اور ریاست بہاولپور کے صوبائی انتخابات میں حصہ لیا، لیکن اس کو قابل ذکر کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ آگے ہے جی جگتو فرنٹ۔ مشرقی بنگال میں اکثر پڑھے لکھے لوگ مسلم لیگ کی پالیسیوں سے مطمئن نہ تھے۔ زبان کے مسئلے پر وہاں شدید ناراضگی تھی، عوام کی معاشی حالت خراب تھی، ملازمتوں میں بنگالی نہ تھے۔ عوامی لیگ نے ان حالات سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس نے 1954 کے صوبائی انتخابات میں جگتو فرنٹ بنا لیا۔ اس کا انتخابی منشور طلبہ کے 21 نکات پر مبنی تھا، جس میں ایک نمایاں طالبہ صوبائی خود مختاری تھا، یعنی مطالبہ جو تھا نا وہ صوبائی خود مختاری حاصل کرنا تھا۔ 21 مطالبے تھے، جن میں سے ایک نمایاں مطالبہ کیا تھا؟ صوبائی خود مختاری حاصل کرنا تھا۔ ان انتخابات میں 238 صوبائی نشستوں میں سے عوامی لیگ نے 93 یعنی 93 سیٹیں حاصل کیں۔ جگتو فرنٹ کو کل 212 سیٹیں ملیں۔ مسلم لیگ کے صرف 10 امیدوار کامیاب ہوئے۔ صوبے کے وزیر اعلیٰ نور الامین ایک نوجوان طالب علم شیخ مجیب الرحمان سے 10,000 ووٹوں سے ہار گئے۔ اس طرح مسلم لیگ کا مشرقی بنگال کی سیاست سے خاتمہ ہو گیا۔ جگتو فرنٹ برسر اقتدار آ گیا۔ اس سے عوامی بنگالی جو تھے وہ عوام، ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جگتو فرنٹ اختلافات کا شکار ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی دو بڑی جماعتوں عوامی لیگ اور کرشک سرامک پارٹی کی حکومتیں باری باری بنتی ٹوٹتی رہیں۔ ان وزارتوں کے بنانے اور توڑنے میں اسمبلی کے ہندو ارکان نے کلیدی کردار ادا کیا۔ وہ کٹھ پتلی کی طرح ان کو یکے بعد دیگرے نچاتے رہے۔ قومی وزارت۔ کرشک سرامک پارٹی نے چودھری محمد علی وزارت میں شرکت کی اور 1956 کا دستور بنایا۔ اس کے بعد حسین شہید سہروردی پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ بوگرا حکومت میں بطور وزیر قانون انہوں نے ہی 1 یونٹ بل قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا۔ انہوں نے 1956 کے دستور پر دستخط نہ کیے تھے، مگر انہوں نے اس آئین کے تحت اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا تھا۔ مطلب شروع سے لوگ ایسے ملے ہیں پاکستان کو کہ اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتے رہو۔ اس آئین پر بنگالی عوام کی طرف سے اظہار اطمینان کیا۔ اس وزارت نے قومی اسمبلی سے مخلوط انتخاب کا بل پاس کرایا، جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے تحریک پاکستان کی نفی تھا۔ اس کے بعد عوامی لیگ نے فیروز قانون کی وزارت سے تعاون کیا، جس نے مشرقی پاکستان میں اسمگلنگ کے خلاف فوج کی مہم روک دی۔ اس زمانے میں مشرقی بنگال کے قومی اسمبلی کے رکن اے کے دتا اور بسنت کمار داس کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ وہ بھارتی ایجنٹ تھے۔ ان کو 2 مرکزی وزارتیں دی گئیں۔ بھارتی ایجنٹ کون کون سے تھے؟ اے کے دتا اور بسنت کمار داس۔
اگلا ہے جی شیخ مجیب الرحمان کی صدارت۔ دسمبر 1963 میں حسین شہید سروردری کی وفات کے بعد عوامی لیگ کی صدارت شیخ مجیب الرحمان کو ملی، جس پر ہوش کی جگہ جوش سوار تھا۔ اس نے 1965 کی جنگ کے دوران مشرقی پاکستان کے گورنر کو مشورہ دیا کہ وہ خود مختاری کا اعلان کر دیں۔ لڑائی کے دوران بھارتی ریڈیو پروپیگنڈا کرتا رہا کہ مشرقی پاکستان کی خود مختار جمہوریہ کی تشکیل کے لیے ایک انقلابی کونسل بنائی گئی ہے۔ اعلان تاشکند کے بعد فروری 1966 میں اپوزیشن پارٹیوں کی قومی کانفرنس لاہور میں ہوئی، جس میں شیخ مجیب الرحمان نے اپنا 6 نکاتی پروگرام پیش کیا۔ یہ آپ سارا پڑھ چکے ہیں۔ ایوب خان کے خلاف تحریک۔ جولائی 1967 میں عوامی لیگ کے صدر شیخ مجیب الرحمان نے بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازش کی۔ اور ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ ان کی جو سازش تھی، اس کے مقدمے کی سماعت کو عوامی لیگ نے اپنی مقبولیت کے لیے بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا۔ اس سے بین الاقوامی طور پر مشرقی پاکستان کا علیحدہ تشخص قائم ہو گیا۔ یہ مقدمہ سچا تھا، مگر کوئی اس کی سچائی کو تسلیم کرنے پر تیار نہ ہوا۔ ایوب خان کی گول میز کانفرنس میں شیخ مجیب الرحمان نے 6 نکات کی وکالت کی، جبکہ ایوب خان نے بتایا کہ 30,000 مسلح بھارتی تخریب کار مشرقی بنگال میں داخل ہو گئے ہیں، اور اصل میں سچائی اسی بات میں تھی۔ 1970 کا انتخابی منشور۔ 1970 کے عام انتخابات میں عوامی لیگ نے اپنے 6 نکاتی پروگرام کو اپنے انتخابی منشور کی بنیاد اس طرح بنایا کہ اصل نکات میں تبدیلی کر دی گئی۔ انتخابی منشور میں کہا گیا کہ پاکستان کی حکومت وفاقی ہوگی، جس میں وفاق کے ہر یونٹ کو 6 نکاتی فارمولہ کی بنیاد پر مکمل صوبائی خود مختاری ہوگی۔ اس کے مختلف نکات یہ تھے۔ نمبر 1 ہے جی وفاقی حکومت صرف دفاع اور امور خارجہ اور تیسرے نقطہ میں کرنسی کے تحت آنے والے معاملات کی ذمہ دار ہوگی۔ نمبر 2 ہے 2 علیحدہ کرنسیاں ہوں گی جو ملک کے ہر بازو کے علاقے میں باہمی یا آزادانہ طور پر تبدیل کی جا سکیں گے، یا متبادل کے طور پر ایک ہی کرنسی اس شرط کے ساتھ استعمال ہوگی کہ وفاقی ریزرو نظام تشکیل دیا جائے گا، جس میں علاقائی ریزرو بینک ہوں گے جو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں مادی وسائل کی منتقلی اور سرمایہ کے اخراج کو روکیں گے۔ نمبر 3 ہے مالی پالیسی وفاقی یونٹوں کی ذمہ دار ہوگی۔ وفاقی حکومت کو دفاع اور خارجی امور کے اخراجات پورا کرنے کے لیے ضروری وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ نمبر 4 ہے قانون میں اس بات کی گنجائش رکھی جائے گی کہ ہر وفاقی یونٹ کے زر مبادلہ کا حساب کتاب الگ رکھا جائے گا تاکہ اس پر متعلقہ وفاقی یونٹ کا پورا اختیار ہو، اور وفاقی حکومت کی زر مبادلہ کی ضروریات وفاقی یونٹوں کی حکومت اس تناسب کی روح سے جو دستور میں طے شدہ طریقہ کار کے مطابق نکالا جائے گا پوری کریں گے۔ نمبر 5 ہے جی وفاقی یونٹوں کی حکومتوں کو ملیشیا ملٹری فوج رکھنے کا اختیار ہوگا تاکہ وہ قومی سلامتی میں مؤثر کردار ادا کر سکیں۔ عوامی لیگ کا یہ 6 نکاتی پروگرام ایک ایسی ڈھیلی ڈھالی کنفیڈریشن بنانے کی تیاری تھا جس میں مغربی پاکستان کے چھوٹے صوبے بھی وفاق سے آسانی کے ساتھ نکل سکیں، تاکہ عوامی لیگ وحدت مغربی پاکستان کی شدید مخالفت تھی، کیونکہ یہ جو عوامی لیگ ہے نا، یہ وحدت مغربی پاکستان کی شدید مخالفت تھی، اور اس کا صاف مطلب پاکستان کے حصے بکھرے کرنا تھا، یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان الگ الگ بنانا تھا۔ پھر کیا ہے جی انتخابات کے دوران عوامی لیگ نے دہشت گردی کی ایک فضا قائم کی تاکہ مشرقی پاکستان کے سارے ووٹ اس کو ملیں۔ اس نے دوسرے سیاسی
پارٹیوں کے جلسوں کو درم برم کرنا اور دفتروں کو آگ لگانا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں مشرقی پاکستان میں 2 سیلاب اور سمندری طوفان آئے جس میں غیر معمولی جانی اور مالی نقصان ہوا۔ عوامی لیگ نے اس المیہ کو اپنے سیاسی مقاصد بڑھانے کے لیے استعمال کیا اور اس نے بنگالیوں کے دلوں میں مغربی پاکستان کے لیے نفرت بٹھا دی۔ بنگلہ دیش کا قیام۔ اس کے بعد عوامی لیگ نے مزاحمت کا راستہ اپنایا اور عدم تعاون کی تحریک چلائی۔ اس نے متوازی حکومت قائم کر لی۔ مکتی بانی جو تحریک شروع کی گئی تھی، اس نے بھارتی فوجوں کے ساتھ مل کر نومبر 1971 میں مشرقی پاکستان پر حملہ کیا، جس پر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ شروع ہو گئی اور 16 دسمبر کو پاکستانی فوجوں نے ڈھاکے میں ہتھیار ڈال دیے۔ ہتھیار بھی کسی کے کہنے پہ ڈالے تھے، ایسے نہیں۔ شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر کے مغربی پاکستان لایا گیا تھا۔ ان کو رہا کر دیا گیا۔ وہ لندن اور دلی کے راستے ڈھاکہ پہنچے، جہاں وہ بنگلہ دیش کے صدر بن گئے۔ بعد میں انہوں نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ 15 اگست 1975 کو شیخ مجیب الرحمان اور ان کے خاندان کو قتل کر دیا گیا۔ ان کی صرف ایک بیٹی حسینہ واجد زندہ بچیں، جو بعد میں عوامی لیگ کی صدر بن گئی۔